نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن اور حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں، اور زکوٰۃ کا حکم شرعی، یہ دو چیزیں جو ہے اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو مشروعیت ہے یہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد تقریباً دوسرے سال جو ہے زکوٰۃ کی مشروعیت یعنی زکوٰۃ کا تفصیلی حکم اور زکوٰۃ جو ہے اس کا حکم آیا ہے اور فرض ہوا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کی کس قدر اہمیت ہے، کہ ایک طرف اگر عبادت بدنی ہے نماز کی صورت میں، دوسری طرف اگر عبادت مالی ہے تو زکوٰۃ کی صورت میں، اور یہی وجہ ہے، یہی مناسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے عبادت بدنی بھی چاہتے ہیں اور عبادت مالی بھی چاہتے ہیں۔ قرآن نے تقریباً 32 مواقع پر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، 32 مواقع پر تقریباً قرآن نے اس طرح حکم دیا۔ اور نماز کے بعد سب سے اہم رکن اسلام کا وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کس قدر جو ہے اہم حکم ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، کہ آپ ان لوگوں سے مال لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ ان لوگوں سے مال لیجئے۔ کون سا مال؟ یعنی زکوٰۃ لیجئے، اور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ یہ جو ہے اس آیت میں بھی یہی حکم ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر ہے وہ ہے زکوٰۃ کا حکم شرعی۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بات یاد رکھے، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرنا کفر ہے، تو یہاں تو 32 مواقع پر قرآن نے کہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ تو جب اس کا انکار کرنے والا کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی اعتقاداً کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا ہوں، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہوں، تو اس صورت میں زکوٰۃ کوئی شے نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس طرح انکار کرتا ہے تو یہ آدمی کافر ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی فرض تو مانتا ہے، وہ ادا نہیں کرتا، تو یہ آدمی گناہگار ہے، یہ آدمی گناہگار ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جیسے ہی آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اور اس کے ہم انشاءاللہ اسباب ذکر کریں گے، زکوٰۃ جو ہے کب فرض ہوتی ہے اور اس کے وجوب کے شرائط کیا ہیں، کلپ نمبر 2 میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ جیسے ہی آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فی الفور جو ہے وہ کیا کرے، وہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امر ہے، اور امر تقاضا کرتا ہے کہ جلد تر جلد اس حکم پر عمل کیا جائے۔ تو لہذا تاخیر کی وجہ سے آدمی گناہگار ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر، ایک آدمی کسی سستی کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، اس نے کئی سالوں کے زکوٰۃ ادا نہیں کیے، مسئلہ اس کو معلوم ہوا اور اس نے جو تاخیر ہوئی اس پر اس نے توبہ کر لیا، اب وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، 3 سال 5 سال کے جو سال گزر چکے ہیں اس کے بھی زکوٰۃ ادا کر لیں، تو یہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، اور اس کو ادا کرنی چاہیے، ورنہ اس زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے کی صورت میں بہت سخت وعیدیں موجود ہے۔